السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اسلامیات ہے، سبق ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے تعلق قائم رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، صلہ رحمی سے مراد ہے۔ جواب ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا۔ نمبر 2، عمر اور رزق میں اضافہ اور برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ جواب ہے صلہ رحمی کا۔ نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنا کہلاتا ہے۔ جواب ہے قطع رحمی۔ نمبر 4، حدیث مبارکہ کی روشنی میں اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو توڑنے والے سے تعلق جوڑے۔ نمبر 5، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلی وحی کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیل کے طور پر جو اوصاف بیان فرمائے ان میں سے ایک وصف تھا۔ جواب ہے صلہ رحمی۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کس طرح صلہ رحمی کی تلقین فرماتے تھے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی روشنی میں وضاحت کریں۔ سبق کا پہلا صفحہ ہے، پیج نمبر 70۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک خوبصورت اور گھنا باغ راہ خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنا باغ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ سوال نمبر 2، صلہ رحمی کی کوئی سی دو صورتیں لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، رشتہ داروں پر احسان کرنا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا، اگر مالی حوالے سے تنگ دست اور کمزور ہیں تو ان کی مدد کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ یہ سب جو ہیں وہ صلہ رحمی کی صورتیں ہیں۔ سوال نمبر 3، صلہ رحمی کے دو فوائد اور قطع رحمی کے دو نقصانات تحریر کریں۔ سبق کا دوسرا صفحہ ہے، پیج نمبر 71، آخری پیراگراف ہے۔ صلہ رحمی سے افراد میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، خاندانی نظام استحکام پاتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے سے خاندان مضبوط اور متحد رہتا ہے، معاشرتی امن کو فروغ ملتا ہے اور معاشرہ ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ قطع رحمی سے افراد میں نفرت اور دشمنی پروان چڑھتی ہے، جس سے معاشرہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور خاندانی استحکام تہہ و بالا ہو جاتا ہے۔ تہہ و بالا ہو جاتا ہے یعنی الٹ پلٹ ہو جانا، درہم برہم ہو جانا۔ سوال نمبر 4، صلہ رحمی خاندانی نظام کے استحکام کا باعث ہے، اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب ہے صلہ رحمی خاندانی نظام کے استحکام کا باعث ہے کیونکہ رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنے سے خاندان مضبوط اور متحد رہتا ہے۔ تفصیلی سوال دیکھتے ہیں۔ صلہ رحمی کی اہمیت پر جامع نوٹ لکھیں۔ ہیڈنگز بنا کر میں اس کا جواب آپ کو لکھواؤں گی کیونکہ آپ نے کوشش کرنی ہے تفصیلی جواب میں کم از کم 10 ہیڈنگ ضرور بنانی ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے صلہ رحمی کا تعارف۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، رشتہ داروں پر احسان کرنا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا، اگر مالی حوالے سے تنگ دست ہیں یعنی مالی مشکلات سے دوچار ہیں اور کمزور ہیں تو ان کی مدد کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اسوہ حسنہ سے صلہ رحمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی تلقین کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک خوبصورت اور گھنا باغ راہ خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنا باغ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور صلہ رحمی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور صلہ رحمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور صلہ رحمی کا ایک نمونہ یہ بھی تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق توڑنا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑتے تھے۔ اگر کوئی شخص تعلقات قائم رکھنا چاہے تو اس سے تعلق قائم کرنا کوئی مشکل کام نہیں، مشکل تو یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ تعلقات کو توڑتا ہے اس کو جوڑ کر رکھے۔ رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت۔ رزق میں کشادگی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی میں فراخی ہونا، اضافہ ہونا، برکت ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی اختیار کرنے والے شخص کو رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کی ضمانت عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کے فوائد۔ صلہ رحمی سے افراد میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، خاندانی نظام استحکام پاتا ہے، یعنی خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، متحد ہوتا ہے۔ معاشرتی امن کو فروغ ملتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے، تعلقات قائم رکھنے سے معاشرے میں محبت، بھائی چارہ اور امن پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ قطع رحمی کے نقصانات۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا۔ قطع رحمی سے افراد میں نفرت اور دشمنی پروان چڑھتی ہے، جس سے معاشرہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور خاندانی استحکام تہ و بالا ہو جاتا ہے، یعنی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ قطع تعلقی ناپسندیدہ عمل۔ قطع تعلقی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے کو۔ قطع تعلقی کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کوئی قطع تعلقی کرنے والا ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ تو ایک نوجوان اس مجلس سے اٹھا۔ اس کا اپنی خالہ کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ان سے معذرت کی اور پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو۔ حاصل بحث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے صلہ رحمی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ ہمیں بھی صلہ رحمی کو فروغ دینے اور قطع رحمی سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔